عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی۔ کل کا ہمارا پروگرام جناب مسلم بن عقیل اور کوفہ کے حوالے سے تھا۔ بہت ہی اہم گفتگو ہوئی قبلہ صاحب سے، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے مکہ مکرمہ سے کربلا تک کا سفر اور جناب حر علیہ السلام۔ تو چلتے ہیں قبلہ صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ قبلہ مکہ مکرمہ سے جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو کربلا تک پہنچنے میں اس کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کیوں نکلے؟ شاید ضمناً کوئی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ 25 حج پیدل کرنے والے مولا حسین علیہ السلام تو 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ احرام میں خنجر دے کے بھیجے گئے تھے حاجیوں کے لباس میں لوگ کہ آپ نے کسی بھی جگہ پر طواف کی حالت میں، سعی کی حالت میں، مینا میں، عرفات میں، جہاں بھی موقع ملے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دینا۔ پھر ایک اور گروپ بھیجا گیا کہ جنہوں نے ان کو قتل کر دینا تھا، لہٰذا قاتل چھپ جانا تھا۔ مکہ مکرمہ کی جو حرمت ہے وہ پامال ہونی تھی۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے اس وقت چلے مکہ مکرمہ سے جب ساری دنیا سے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے۔ بہت سے لوگوں نے روکا، لیکن امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری کیا کوفہ کی طرف، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل کا خط آ چکا تھا۔ امام چلے، راستے میں تقریباً 16 منزلیں ہیں، یعنی جہاں پہ رکے ہیں۔ ان میں سے مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، شاعر سے ملاقات ہوئی، کوئی 2 افراد آ گئے، ایک فرد آ گیا، کوئی مختلف افراد سے ملاقات ہوتی گئی۔ لیکن چند جو اہم ترین واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایک منزل پر جناب مسلم بن عقیل کی اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، اور شہادت کی خبر دینے والے نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام جب سے چلے تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کی پہلی اور اہم ترین قربانی تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام چلتے گئے۔ آگے ایک جگہ پہ زہیر ابن کین، جو کہ مولا حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا تھا، ایک اور نظریے کا بندہ تھا، اور یہ حج کر کے جلدی سے، چونکہ بیویوں کا قافلہ تھا نا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر وہ اونٹوں کے اوپر بھی سفر تھا، تو یہ آہستہ چل رہا تھا،
وہ ذرا تیز قافلہ لے کے چلا تو وہ حج کر کے مل گیا تھا، علیحدہ وہ اپنا خیمے لگاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کی اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اپنے دوسرے افراد کو بھیج دیا، یہ زہیر ابن کین۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور منزل میں دیکھا، منزل میں پہنچنے سے پہلے ایک پہاڑی کے دامن میں تو دور سے ایسے لگا جیسے کھجور کے درخت ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دوسرے ساتھی نے کہا نہیں، اس علاقے میں تو کھجور ہے ہی نہیں۔ تو پھر کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا لشکر آ رہا ہے۔ اور واقعا لشکر کے آنے سے پہلے پہلے وہ پہاڑ کے دامن میں وہ جگہ تھی، اس میں جا کے منزل تھی، آرام کرنے لگے۔ وہ اونٹوں سے وہ خیمے اتار لیے گئے اور وہاں پہ آرام کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ہور آ گیا۔ ہور کے ساتھ یہ بنو تمیم کا سردار تھا، 1000 افراد کا لشکر لے کر یہ آ رہا تھا، اور اتنا پیاسا تھا کہ لوگوں کی زبانیں خشک ہو چکی تھیں اور گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، اور یعنی گرمی سے برا حال تھا سواروں کا اور سواریوں کا بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے منزل میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکے پانی اکٹھا کر لو، اور لوگ حیران تھے کہ کیوں حکم دیا گیا، اتنا پانی اکٹھا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ بہرحال امام نے وجہ نہیں بتائی، لیکن جب وہاں پہ ان کو دیکھا اس حالت میں پیاسے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں سب سے پیچھے تھا، اونٹ پہ تھا، تو میں برا حال تھا میرا، مجھے ہوش نہیں تھے، اتنی گرمی کا وہ اثر ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کیا کہ امام حسین علیہ السلام خود میرے لیے پانی لے کے آئے، مشکیزہ لے کے آئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا اور میرے اونٹ کو بھی پانی پلایا، اور مجھے ہوش آیا۔ اندازہ کیجیے یہ وہ خاندان ہے کہ جن پر پانی بند ہوا ہے، انہوں نے کسی پر پانی بند نہیں کیا۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، دریا پر قبضہ کر لیا گیا، تو پانی بند، ان کو پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہ دریا کا کنارہ اپنے قبضے میں لے لیا جنگ کر کے، تو اس وقت کہنے لگے کہ مولا پہلے وہ پانی نہیں پینے دیتے تھے، اب ہم پانی روک دیں گے۔ امام نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، ہم پانی نہیں باندھیں گے۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام پر بھی پانی بند ہوا، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر پانی بند نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ بعد میں اتنی دیر میں اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان ظہر کا۔ حجاج بن مسروق سے فرمایا کہ اذان دو۔ اذان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کو خطبہ دیا اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ خطبہ بہت مختصر تھا۔ فرمایا کہ لوگوں، یعنی اے کوفہ کے لوگوں، میں اپنی طرف سے تمہاری طرف نہیں آیا، بلکہ تمہارے بلانے پر، میں ہمارے دعوت دینے پر میں آیا ہوں۔ تم نے مسلسل خطوط لکھے، تم نے قاصد بھیجے کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو اس لیے میں آیا۔ اگر آپ اپنے عہد پر قائم ہیں تو آپ تجدید عہد کریں، اور اگر نہیں ہے اور آپ کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد اقامت ہوئی۔ امام نے فرمایا ہور سے کہ اگر تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ پڑھ لے، علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو علیحدہ پڑھ لے۔ ہور نے کہا ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے، تو اقتدا میں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم ہوا تو عصر کی نماز ہو گئی۔ تو عصر کی نماز کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ سب کو کہ اٹھو اور چلیں، تیاری۔ ہور نے کہا کہ میں آیا ہوں، میرے ساتھ ان خطوط کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے خطوط کا پتہ ہے، میں تو صرف ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو لے کے کوفہ پہنچوں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، اور خطوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ امام نے فرمایا اٹھو اور قافلہ مدینے کی طرف اس کا رخ کرو۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے، ہور سامنے آ گیا۔ اس نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ سیدھا کوفے جائیں گے۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، جیسے کہا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہتا ہے اگر عرب کا کوئی اور بندہ میری ماں کے بارے میں یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر یہی جملے اس کی ماں کے بارے میں کہتا، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ آپ کی ماں کے بارے میں میرے اوپر واجب ہے کہ جب بھی اس کا نام لوں تو احترام کے ساتھ لوں، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ آپ کی ماں کا نام بغیر درود و سلام کے لے نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حر نے جب جملہ کہا تو اس کے بعد حر کہتا ہے دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کوفے لے جانا ہے، ہم درمیانی راستہ کوئی اور کر لیتے ہیں، نہ آپ مدینے جائیں نہ آپ کوفے کی طرف جائیں، آپ کوئی اور راستے کی طرف چلیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر کربلا کا جو رستہ تھا اس کی طرف رخ کیا، اور 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ جب حر نے امام کا راستہ روکا اور کربلا پہنچایا تو اس نے توبہ کس طرح کی اور اس کو انعام کیا ملا؟ بہت اہم سوال ہے اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ جناب حر نے کوئی معمولی گناہ تو نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا، کربلا میں پہنچنے کا ذریعہ یہی بنے۔ پانی بند ہوا تو ظاہر ہے کہ اس میں حصہ دار یہ تھے، خیموں کو کھاڑ دیا گیا اور نہر سے دور کر دیا گیا تو اس میں اس کا کردار تھا، یعنی یہ سارے کردار جناب حر میں یہ موجود تھے۔ تو جناب حر ایک گناہ گار، بہت بڑے گناہ گار تھے۔ بہرحال جناب حر جو تھے انہوں نے شب عاشور جو امام نے لی تھی، یہ شب عاشور کے جب حالات بتائے جائیں گے نا تو اس میں شب عاشور کے حالات اور شب عاشور کے حالات کا اثر کیا ہوا تو وہ بتائیں گے۔ ان میں ایک اثر یہ ہے کہ 10ویں محرم والے دن حر نے پریشانی کے عالم میں، ایک آدمی نے جب دیکھا نا کہ عمر ابن سعد سے ہو کر آ رہے تھے اور عمر سعد سے کہا کہ کیا کوئی صلح نہیں ہو سکتی، کیا کوئی نرمی نہیں ہو سکتی، کیا امام حسین علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی؟ تو اس نے کہا نہیں، اب تو جنگ ہو گئی، اب تو سر قلم ہو گیا، اب تو بازو قلم ہو گئے۔ تو اس طرح کی جب باتیں کی نا تو جناب حر باہر نکلے اور بڑے پریشان تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، تو آپ کانپ رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو حر اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے غلام کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور شاید یہ جو اس نے جملہ کہا تھا نا کہ آپ کی ماں کے بارے میں میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کا احترام کے ساتھ نام لوں یا ان کا بغیر درود و سلام کے نام نہیں لے سکتے، اسی کا اثر تھا، نتیجہ تھا، انعام تھا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ یہ انعام تھا کہ توبہ مل گئی، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ جب وہ آیا تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ کہاں دشمن تھا، کہاں فرما رہے ہیں کہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ اور جب آ کے کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا، فرمایا افسوس کہ پہلے جب تو آیا تھا اس وقت ہمارے پاس پانی تھا، اب جب تو مہمان بن کے ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس، اس وقت دشمن بن کے آیا تھا ہم نے پانی پلایا تھا، اب تو مہمان بن کے آیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا کہ یہ تو میری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ پر شہادت پیش کروں، آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہ شہید ہو گیا۔ اور اندازہ کریں جب اس کا بیٹا گرا ہے اور اس نے اپنے بابا کو بلایا تو ظاہر باپ تھا اور نوجوان بیٹا بلا رہا ہے، گھوڑے سے گرا ہے تو باپ کتنی جلدی جائے گا۔ تو جیسے ہی جناب حر پہنچے دیکھا کہ مولا حسین پہلے پہنچ چکے تھے اور اس کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ، علی ابن حر اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر جب جناب حر کی بات آئی
اور حر نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کا بھی سر اپنے زانوں پہ رکھا. امام نے جہاں جس زانوں پہ علی اکبر کا سر رکھا اسی پر ان وفاداروں اور جان نثاروں کے سر رکھے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کوئی تفریق نہیں کی. تو اس کو پھر ایک انعام یہ ملا کہ توبہ ہوئی، اور دوسرا جو انعام ملا اور وہ یہ تھا کہ اس کی پیشانی پر ضرب لگی تھی اور وہ خون بہہ رہا تھا، خون رکتا نہیں تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ کا ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک رومال اس کے سر پہ باندھ دیا تو خون رک گیا، دفن کر دیا گیا. بڑے عرصے کے بعد، سال کے بعد، سینکڑوں سال بعد جناب حر کی قبر کو اکھاڑا گیا تو انہوں نے چاہا تھا کہ وہ ہم رومال جو جناب سیدہ کا ہے وہ لے لیں. تو جب جناب سیدہ کا رومال اتارا گیا تو خون تازہ جو ہے نا وہ پھر نکلنا شروع کیا. اس کو رکھ دیتے ہیں تو خون رک جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی اور کپڑے رکھنے کی کوشش کی اور رومال رکھنے کی کوشش کی لیکن خون نہیں رکا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب حر نے توبہ کا حق ادا کیا ہے اور اس کو یہ انعام ملا ہے کہ جس کو مولا حسین علیہ السلام بھائی کہہ رہے ہیں اور توبہ قبول کر رہے ہیں، اور پھر جناب سیدہ کے ہاتھوں کا رومال اس کو مل گیا. جناب حر کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ سب سے بہت اہم ترین جو بات یہی ہے جناب حر کے اس قصے میں، جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. کربلا حر بنانے کی جگہ ہے. کربلا اپنے آپ کو آزاد رکھنے کی، اگر آزاد کرنا ہے جہنم سے آزاد، یعنی فرمایا تھا مولا حسین علیہ السلام نے کہ تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. تو حر بننا ہے نا، اصل حر بننا ہے، آزادی ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی غلامی میں ہے، اور واجبات پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا اس میں ہے. تو واقعا جناب حر نے ہمیں ایک درس دیا ہے. ہم جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ذرا تصور کریں کہ کیا ہم جناب حر سے زیادہ گناہ گار ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علیہ اللہ مقامہ نماز کے بعد ایک بند پڑھا کرتے تھے. جب بھی وہ علیحدہ نماز پڑھتے تھے تو بند پڑھا کرتے تھے کہ جناب حر جب آئے نا مولا حسین علیہ السلام کے پاس تو یہ کہا، اور وہ جو مطلب ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق زبان حال سے جو جملے ہیں ادا شاعر نے کیے، وہ کہتے ہیں میں معافی منگدا انہاں غلطیاں دی جڑیاں میں مجرم تو تھیاں، میں باغ گھوڑے وچ ہاتھ پایا میڈیاں سینی دے دیاں رہیاں، وہ شریف بھرا دیاں بہنی آہن تے شرم تو چپ کر گئیاں، جنہ رج نہ ڈٹھا روزہ نہ نیدا وہ پیدل ٹر دیاں رہیاں. یعنی بہت زیادہ گناہ گار شخصیت تھا، لیکن جب آیا ہے نیت کے ساتھ، صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ آیا تو کیا معافی میں دیر لگی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت بہت اہم ہے، لہذا جتنا بھی بندہ گناہ گار کیوں نہ ہو جائے. یہ جناب حر کے واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں نیت صادقہ کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ہمیں جھکنا چاہیے اور اپنے واجبات اور محرمات کی طرف خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی واجب رہ گئے تو ان کو ادا کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا جو توبہ کر لیتا اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتا. تو یہ جناب حر کے واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جتنا بھی گناہ گار مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے اللہ کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہے، توبہ قبول ہونے میں دیر نہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب حر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نقوی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے.
جس میں آپ لوگوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، مسکین بچوں کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ نقوی فاؤنڈیشن کا نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کریں اور جتنا حصہ ڈالنا چاہیں حسب توفیق ضرور حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین